بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الایمان بضع وسبعون شعبۃ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کی 70 سے بھی کچھ اوپر شاخیں ہیں، اور ان میں سب سے اعلیٰ اور افضل لا الہ الا اللہ کا قائل ہونا، یعنی توحید کی شہادت دینا ہے، اور ان میں ادنا درجے کی چیز اذیت اور تکلیف دینے والی چیزوں کا راستے سے ہٹانا ہے، اور حیا ایمان کی ایک اہم شاخ ہے۔ اس حدیث میں ایمان کے شعبوں کے لیے 70 سے کچھ اوپر کا جو عدد استعمال کیا گیا ہے، اس کے متعلق بعض شارحین نے لکھا ہے کہ اس سے غالباً صرف کثرت مراد ہے، اور اہل عرب صرف مبالغہ اور کثرت کے لیے بھی 70 کا لفظ عام طور سے بولتے ہیں، اور 70 پر جو کچھ اور کا اضافہ اس حدیث میں کیا گیا ہے، یہ غالباً اور زیادہ مبالغہ پیدا کرنے کے لیے ہے۔ لیکن بعض حضرات نے بضع و سبعون کے لفظ سے خاص عدد 77 بھی سمجھا ہے، اس بنیاد پر کہ لفظ بضع خاص 7 کے عدد کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور پھر ان حضرات نے اپنے اس خیال کے مطابق ایمان کے ان 77 شعبوں کو متعین کرنے کی بھی کوشش کی ہے۔ لیکن ان میں غور کرنے کے بعد یہی رائے قائم ہوتی ہے کہ یہ محض تخمینے ہیں، جن میں بہت کچھ رد و قدح کی گنجائش ہے۔ اس لیے راجح یہی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا بضع و سبعون کے لفظ سے کوئی خاص عدد متعین کرنا نہیں، بلکہ محاورہ عرب کے مطابق صرف کثرت اور بہتات مراد ہے، اور مطلب یہ ہے کہ ایمان کے بہت زیادہ شاخ ہیں۔ اور ایک قرینہ اس کا یہ بھی ہے کہ اگر بضع و سبعون سے آپ کا مطلب کوئی متعین عدد نہیں ہوتا تو پھر آپ اس ابہام و اجمال پر اکتفا نہ فرماتے، بلکہ ان کی تفصیل بھی فرماتے، جیسا کہ موقع اور مقام کا تقاضا تھا۔ ایمان کے شعبوں سے مراد وہ تمام اعمال و اخلاق اور ظاہری و باطنی وہ سب احوال ہیں جو کسی دل میں ایمان کے آ جانے کے بعد اس کے نتیجے اور ثمرے کے طور پر اس میں پیدا ہو جانے ہیں، جیسے کہ سرسبز و شاداب درخت میں برگ و بار نکلتے ہیں، اس طرح گویا تمام اعمال خیر و اخلاق حسنہ اور احوال صالحہ ایمان کے شعبے ہیں، البتہ ان کے درجے مختلف ہیں۔ اس حدیث میں ایمان کا سب سے اعلیٰ شعبہ لا الہ الا اللہ یعنی توحید کی شہادت کو بتلایا گیا ہے، اور اس کے مقابلے میں ادنا درجے کی چیز راستے سے تکلیف پہنچانے والی چیزوں کے ہٹانے کو قرار دیا ہے۔ اب ان کے درمیان جس قدر بھی امور خیر کا تصور کیا جا سکتا ہے، وہ سب ایمان کے شعبے اور اس کی شاخیں ہیں، خواہ ان کا تعلق حقوق اللہ سے ہو یا حقوق العباد سے، اور ظاہر ہے کہ ان کا عدد سینکڑوں تک پہنچے گا۔ حدیث کے آخر میں حیا کے متعلق جو خصوصیت یہ فرمایا گیا ہے کہ وہ ایمان کا ایک اہم شعبہ ہے، تو اس کی وجہ یا تو یہ ہے کہ جس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا، اس وقت کسی سے حیا میں کوئی کوتاہی ظاہر ہوئی تھی، اس کی اصلاح کے لیے آپ نے یہ خصوصی انتباہ فرمایا،
جیسا کہ صاحب حکمت و معلمین و مصلحین کا طریقہ ہوتا ہے، یا حیا کے متعلق خصوصیت سے یہ تنبیہ اس لیے فرمائی گئی کہ انسانی اخلاق میں حیا کا مقام نہایت بلند ہے، اور حیا ہی وہ خصلت ہے جو آدمی کو بہت سے معاصی اور بہت سی برائیوں سے روکتا ہے، اور اس وجہ سے ایمان اور حیا کے درمیان ایک خاص رشتہ ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ صرف حیا اپنے ہم جنسوں ہی سے نہیں کی جاتی، بلکہ سب سے زیادہ جس کی حیا ہم کو ہونی چاہیے وہ ہمارا خالق و پروردگار حق تعالی ہے۔ عام لوگ بڑا بے حیا اور بے ادب اس کو سمجھتے ہیں جو اپنے بڑوں کا پاس و لحاظ نہ کرے اور ان کے سامنے بے حیائی کے کام اور بری باتیں کرے، لیکن حقیقت میں سب سے بڑا بے حیا وہ بدبخت انسان ہے جو اپنے مولا سے نہیں شرماتا، اور یہ جاننے کے باوجود کہ اللہ تعالی ہر وقت مجھے اور میرے فعلوں کو بے حجاب دیکھتا ہے، میری باتوں کو بلا واسطہ سنتا ہے، اس کے سامنے وہ برے کام اور برے کام حرکتیں کرتا ہے۔ پس اگر آدمی میں حیا کا خلق پوری طرح بیدار اور کار فرما ہو تو نہ صرف یہ کہ اس کے ہم جنسوں کی نظروں میں اس کی زندگی پاکیزہ اور ستھری ہوگی، بلکہ اس سے اللہ تعالیٰ کی معصیات کا صدور بھی بہت کم ہوگا۔ جامع ترمذی میں روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے اصحاب سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، استحیوا من اللہ حق الحیاء، قالوا انا نستحیی والحمد للہ، فقال لیس ذلك ولكن الاستحیاء من اللہ حق الحیاء ان تحفظ الرأس وما حوى والبطن وما وعى وتذكر الموت والبلاء فمن فعل ذلك فقد استحیاء من اللہ حق الحیاء۔ اللہ تعالیٰ سے ایسی حیا کرو جیسی اس سے حیا کرنی چاہیے۔ مخاطبین نے عرض کیا، الحمدللہ ہم خدا سے حیا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کا حق یہ ہے کہ سر میں جو افکار و خیالات ہیں ان سب کی نگہداشت کرو، پیٹ کی اور جو کچھ اس میں بھرا ہوا ہے اس سب کی نگرانی کرو، یعنی برے خیالات سے دماغ کی اور حرام و ناجائز غذا سے پیٹ کی حفاظت کرو، اور موت کے بعد قبر میں تمہارے جو حالت ہونی ہے اس کو یاد رکھو۔ جس نے یہ سب کچھ کیا سمجھو کہ اللہ سے حیا کرنے کا حق اس نے ادا کیا۔ کتاب الایمان کے نام سے باب شروع ہوا تھا اور ایمان سے متعلق حدیث پڑھی گئی، عنوان یہ باندھا گیا، دین و ایمان کے شعبے اور اس کی شاخیں کتنی ہیں۔ دین صرف ایک چیز کا نام ہے، ایمان صرف ایک چیز کا نام ہے، ایسا کچھ ہے کیا؟ اور اس کی کتنی شاخیں ہیں، کن کن چیزوں کو دین کا نام دیا جاتا ہے، کن کن اعمال کو ایمان والے اعمال کہا جاتا ہے۔ اصل یہ بات سمجھانا مطلب ہے، تو اس کے حساب سے عنوان باندھ کر فرمایا گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 70 سے زیادہ ایمان کی شاخیں ہیں۔ اب اس میں دو باتیں اور بتائی گئی کہ سب سے افضل جو شاخ ہے، اعلیٰ جو شاخ ہے، وہ کلمہ توحید کی گواہی دینا ہے۔ کس چیز کی گواہی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سب کائنات کے خالق و مالک ہیں، انہی کی حکومت چلے گی اور انہی کی جو ہے ہمیں عبادت کرنا ہے، وہی خدا ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور ذات خدا کے حقدار نہیں ہے۔ دوسری بات یہ بتائی گئی کہ سب سے کم درجے کی اگر کوئی شاخ ہے وہ راستے میں تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا ہے۔ راستے میں چل رہے تھے، چلنے کی جگہ پر کانچ کا ٹکڑا گر گیا یا پتھر گر گیا یا انگار کا ایک ڈھیلا گر گیا، ایسی وہ چیز جس سے انسان کو کسی کو بھی
کسی کو بھی راستہ چلنے والے کو تکلیف پہنچنے والی ہو ایسی چیز کو ہٹانا بھی یہ کیا ہے؟ ایمان کی ایک شاخ ہے۔ ایمان کی ایک شاخ کا مطلب یہ عمل کرنا بھی کیا ہے؟ اس پر بھی ثواب ملنے والا ہے، یہ بھی ایمان والے آدمی کی ایک ذمہ داری والا عمل ہے۔ خالی نماز پڑھ لینا یہ ایمان والا نہیں ہے، ہر وہ عمل کرنا جس سے جو ہے اللہ تبارک و تعالی خوش ہوتے ہوں، اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنا مقصد ہو، ہر وہ عمل اس پر ثواب ملنے والا ہے، یہ بھی ایمان والے آدمی کی ایک ذمہ داری ہے۔ تو فرمایا اس کے بعد حیا کرنا، شرم محسوس کرنا، حیا کرنا، یہ بھی ایمان کے اندر ایک بہت اہم حصہ ہے۔ اب اس کی تفصیل میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ اختلافات بیان کیے ہیں کہ 70 سے زیادہ یہ وہ سب، وہ ہمارے لیے اتنا سمجھنا ضروری نہیں ہے۔ اس کے بعد اصل بات جو سمجھنے کی ہے یہ ہے ایمان کے شعبے جو فرمایا، ایمان کے شعبوں سے مراد کیا ہے، شاخوں سے مراد کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں شاخوں سے مراد تمام اعمال، نیک اعمال، اخلاق کے اعتبار سے ہو، کردار کے اعتبار سے ہو، عبادت کے اعتبار سے ہو، جتنے بھی جو نیک اعمال ہیں وہ سب جو ہیں ظاہری ہو یا باطنی۔ ظاہری اعمال یعنی لوگوں کے سامنے دکھائی دینے والے، جیسے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، کسی غریب آدمی کی مدد کر لینا، کوئی یتیم بچے کا سہارا لے لینا، یہ ظاہری اعمال ہیں۔ باطنی اعمال اللہ کا ذکر کرنا، اور اگر کوئی دین و ایمان کے خلاف منصوبہ بندی کر رہا ہے تو اس کے لیے خفیہ طور پر محنت کرنا، اس کے لیے دعائیں کرنا، اس راستے کو کاٹنے کے لیے کیا حل ہے اس کی تیاری کرنا۔ جو چیز بس اللہ کو دکھائی دیتی ہے، جس کا تعلق صرف اللہ سے ہوتا ہے، لوگوں کو وہ چیز دکھائی نہیں دیتی، اسے جو ہے باطنی پوشیدہ کہتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں شعبوں سے مراد نیک اعمال ظاہری طور پر کرنے والے ہوں یا باطنی طور پر کرنے والے ہوں، وہ سب جو ہے ایمان کی شاخیں ہیں، ایمان کی شاخیں ہیں۔ فرمایا کہ کوئی آدمی ایمان قبول کر لینے کے بعد نیک بندے کے اندر جو نیک جذبات پیدا ہوتے ہیں، برائی سے رکنا اور لوگوں کو برائی سے روکنا، نیک عبادت کی طرف لوگوں کو توجہ دلانا، اس کی طرف لوگوں کو آگے بڑھانا، یہ جو سب یہ ہوتے ہیں، یہ سب کب پیدا ہوتے ہیں؟ دل کے اندر ایمان آنے کے بعد یہ چیزیں خود بخود جو ہے پیدا ہوتی ہیں۔ اسی کو کہتے ہیں کہ فرمایا مثال کے سمجھایا کہ ایمان کے جو شاخیں ہیں، ایمان جس انسان کے اندر آ جاتا ہے اس کا دل جو ہے نیک چیزوں کی طرف اس کو دعوت دیتا ہے۔ سب سے پہلی چیز ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط بنانا ہے۔ اب اس کے بعد فرمایا سب سے افضل جو شاخ بتائی گئی وہ کلمہ توحید کی گواہی دینا۔ کیوں؟ کلمہ توحید کی گواہی دینے سے ہی آدمی ایمان والا بندہ ہوتا ہے، اس کے بعد وہی ایمان اسے نیک کاموں کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اسی لیے فرمایا سب سے افضل چیز کلمہ توحید کی گواہی دینا ہے۔ اس کے بعد فرمایا حدیث کے آخر میں کہ حیا کے متعلق ایک خصوصیت فرمائی کہ ایک ایمان کا اہم شعبہ ہے۔ اب حیا کسے کہتے ہیں؟ اب یہاں مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض محدثین کا بھی یہ مزاج ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی چیز اپنے لوگوں میں محسوس کرتے یہ چیز بھی ہمارے لوگوں کے اندر ہونا چاہیے، تو اس وقت میں اللہ کے رسول کیا کرتے تھے؟ اس کی ایک فضیلت بیان کر دیتے تھے۔ مثال کے طور پر ایک وقت میں جو ہے صحابہ کے دور میں کسی موقع پر پانی کی ضرورت تھی۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے کیا کر دیا صحابہ کے سامنے، جو بھی بندہ مومن لوگوں کے لیے پانی کا انتظام کرے گا تو اس کے لیے اللہ کے رسول نے ایک فضیلت بیان کر دی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے اندر کوئی دینی کام کا جذبہ نہیں تھا، جذبہ ہے، اسی لیے اللہ کے رسول نے اس کی طرف اشارہ دیا۔ اگر کسی کے پاس مال ہے، مال خرچ کرنے کی صحیح جگہ کو چھوڑ کر رسم و رواج پر اپنا مال لگا رہا ہے تو ان لوگوں کے سامنے ایسے اعمال کی فضیلت بیان کرنا ضروری ہے تاکہ وہ اپنے مال کو صحیح جگہ میں خرچ کر سکیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب بھی اپنے لوگوں کے درمیان اس طرح کی کوئی چیز کی کمی محسوس کرتے تو فوراً اس کی ایک فضیلت بیان کرتے تھے، تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا تھا؟ ان لوگوں کے اندر
بیکار کام کو چھوڑ کر صحیح کام کرنے کا شوق اور جذبہ پیدا ہوتا تھا۔ تو اللہ اس صحابہ کے دور میں جو ہے بس ان کے دل میں یہ بھی ایک کام کرنا ہے، یہ اس سے بھی اللہ تبارک و تعالی راضی ہوتے ہیں، لوگوں کو بھی معلوم کروانا مقصد ہے کہ یہ بھی ایک ایمان والے آدمی کی ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی دنیا کے اندر کوئی اپنا پڑوسی ہو یا کوئی اور انسان ہو جو پانی سے پیاس میں پریشان ہو یا کسی اور مسئلے میں پریشان ہو، تو ایمان والے کی ذمہ داری ہے کہ اگر اللہ نے مال دیا ہے تو مال کے ذریعے سے اس کی مجبوری کو ختم کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی مقام و مرتبہ دیا ہے جس کے ذریعے سے اس کا کام وہ کر سکتا ہے تو وہ کام کرے، یہ چیز لوگوں میں بتانا مقصد ہے۔ تو اللہ کے رسول کیا کرتے تھے؟ ان کاموں کی فضیلت بیان کر کے بتاتے تھے، ایمان والے کی ذمہ داری بھی یہ چیز ہے، اسی لیے فرمایا۔ اور دوسری بات یہ بات بیان فرمائی کہ حیا کا مطلب کیا ہے، ترمذی شریف کی روایت کو پیش کر کے فرمایا حیا کا مطلب، حدیث کے اندر فرمایا اللہ سے حیا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اللہ سے حیا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی لوگوں کے سامنے ظاہر میں ہو یا اکیلا تنہائی کے طور پر ہو، وہ ہمیشہ یہ چیز سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ہر جگہ دیکھ رہے ہیں، میں ہر جگہ اللہ کے سامنے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں کہیں چھپ کر نہیں ہوں، کمرے کے اندر بیٹھ کر کے ہو یا کار کے اندر بیٹھ کر کے ہو، زمین کے اندر چھپ گئے ہوں، کدھر بھی چلے جائے، لیکن اللہ کی نظر اور اللہ کا علم، اللہ کی قدرت مجھے ہر جگہ سے گھیرا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ چیز محسوس کرنا چاہیے۔ جب یہ ذہن میں آئے گی، دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے گی تو آدمی جھوٹ بولنے سے شرم محسوس کرے گا، جھوٹ بولنے سے شرم محسوس کرے گا، غیبت کرنے سے شرم محسوس کرے گا، چوری کرنے سے شرم محسوس کرے گا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی نگاہ، اللہ تعالیٰ کا علم میرے اوپر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے مجھے دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ چیز جب انسان کے دل و دماغ میں بس جائے گی تو انسان ہر برا عمل کرنے پر شرم محسوس کرے گا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں تو کل میں کیا جواب دوں، اچانک اسی حال میں میری موت آ گئی تو کل اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس عمل پر میں کیا جواب دوں، انسان کے اندر یہ شرم محسوس ہوتی ہے۔ تو فرمایا اس چیز کو محسوس کرتے ہوئے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا اور حلال رزق کی لیے کوشش کرنا، حرام رزق سے اپنے آپ کی حفاظت کرنا، ہر طرح کے گناہ سے اپنے آپ کی حفاظت کرنا، یہ محسوس کرتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، اسی کو کہتے ہیں حیا کرنا۔ حیا جب آدمی کے اندر اللہ سے حیا آ جاتی ہے تو وہ ہر قسم کے گناہوں سے بچ جاتا ہے، لوگوں کو بھی تکلیف دینے سے بچ جاتا ہے اور اللہ کو ناراض کرنے سے بھی بچ جاتا ہے، جو اعمال بندوں سے جڑے ہوئے ہیں اس میں بھی کوتاہی سے بچ جاتا ہے، جو اعمال اللہ سے جڑے ہوئے ہیں اس میں بھی لاپرواہی کرنے سے بھی آدمی بچ جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ حیا جو ہے ایمان کا بہت بڑا اہم حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس طریقے کی حیا محسوس کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں اپنے ایمان کی مرتے دم تک حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو حدیث پڑھی گئی اس سے ہمیں دو چیزیں سیکھنا بہت ضروری ہے۔ پہلی چیز، ایمان ہمارے اندر ایمان رہے گا تو ہم نیک اعمالوں کی طرف آگے بڑھ سکتے ہیں، ہمارے دلوں کے اندر ایمان ختم ہو گیا تو ہمارا ہر عمل جو ہے، ہمارا دل جو ہے ہمیں گناہوں کی طرف ڈھکیلتا ہوا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے حدیث میں بات بیان فرما دی، اسی لیے ایمان کی حفاظت کرنا چاہیے، نیک اعمال زیادہ کرنا چاہیے، جس سے کیا ہے ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہیے، موت کو یاد کرنا چاہیے، ان چیزوں سے انسان کا ایمان جو ہے مضبوط ہوتا ہے اور دلوں کے اندر جو ہے اپنے اندر ایمان کو ابھارتا ہے۔ صحابہ کی قربانیوں کو، صحابہ کے واقعات کو، اللہ کے رسول کی کارکردگی کو، یہ سب چیزوں کو سنتے رہیں گے، ذکر اور قرآن کی تلاوت کریں گے تو ہمارا ایمان مضبوط رہے گا۔ اور دوسری بات جو بیان فرمائی حیا کے بارے میں، حیا دو قسم کی حیا ہوتی ہے، بندوں سے بھی اور اللہ سے بھی، لیکن جب اللہ سے انسان حیا کرنے لگ جاتا ہے تو خود بخود بندوں سے بھی حیا پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ محسوس کر لیا میں جھوٹ بول رہا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، تو یہ کیفیت ایسی ہو جائے گی گویا کہ وہ اللہ تو دور کی بات ہے، ایک بندے کو جھوٹ بولنا بھی، وہ بولنے پر بھی شرم محسوس کرے گا۔ جب یہ بات دل پر بیٹھ جائے گی
کہ اللہ دیکھ رہے ہیں میں جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ مجھے شرم آتی ہے، آدمی اگر ایسا سمجھ گیا، یہ بات دلوں کے اندر بیٹھ گئی، تو آدمی بندوں سے جڑے ہوئے اعمال بھی کسی کے سامنے بھی جو ہے بندوں سے بھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ کوئی گناہ کا کام کرنے پر بھی جو ہے کسی کو تکلیف دینے سے پہلے خود لوگوں سے شرم محسوس کرے گا، کسی کا مال چرانے سے پہلے خود شرم محسوس کرے گا۔ تو اللہ سے حیا کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ سے حیا کا مطلب اللہ پر ایمان لا کر اللہ کے ناراض کرنے والے اعمال سے اپنے آپ کی حفاظت کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان دونوں باتوں کو کما حقہ صحیح معنی میں سمجھ کر مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدی، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔